ادب ہمیشہ انسان کے احساس، فکر اور تجربے کا آئینہ رہا ہے، لیکن جب یہ آئینہ طاقت، خوف اور مفاد کے دباؤ سے دائیں نہ دلا جائے تو سماج کی اصل صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ آج جب دنیا سیاسی، معاشی اور اخلاقی بحرانوں سے گزر رہی ہے تو یہ سوال زور پکڑتا ہے کہ اگر ادب سے مزاحمت ختم ہو جائے تو کیا باقی بچے گا؟ ادب صرف لفظوں کا حسن نہیں بلکہ فکر، شعور اور سچائی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ سماج کا وہ ضمیر ہوتا ہے جو ظلم، ناانصافی اور منافقت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ فلسفی سقراط سے لے کر شاہ عبداللطیف بھٹائی تک ادیب ہمیشہ انسان کی آزادی، حق اور وقار کے لیے کھڑا رہا ہے۔ سندھی ادب بھی ہمیشہ سچائی اور مزاحمت کی علامت رہا ہے۔ شاہ لطیف سچل، سرمست اور بے دل جیسے شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے ظلم، جبر اور طبقاتی نابرابری کے خلاف فکری بغاوت کی۔ شاہ لطیف کی ماروی مزاحمت کا روشن استعارہ ہے، جس نے وطن اور سچائی کے بدلے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جب آمریت اور سنسرشپ نے شدت اختیار کی تو فیض احمد، فیض حبیب جالب، فہمیدہ ریاض، شیخ ایاز اور سراج الحق میمن جیسے ادیب سامنے آئے جنہوں نے قلم کو تلوار بنا کر ظلم کے قلعے میں دراڑیں ڈال دیں۔ فیض کا یہ جملہ آج بھی ادبی مزاحمت کی علامت ہے: ہم پرورش لو و قلم کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایسے دور بھی آئے جہاں بہت سے ادیب خوف اور مفاد کے جال میں پھنس کر خاموش ہو گئے۔ کچھ نے خود کو غیر سیاسی و ادیب کہہ کر سچ سے منہ موڑ لیا۔ یہی وہ کمزوری تھی جس نے ادب کی روح کو متاثر کیا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ حقیقی ادب ہمیشہ ظلم کے سامنے ڈٹا رہا ہے۔ فرانس کے وکٹر ہیوگو، روس کے ٹالسٹائی، امریکہ کے لانسٹن ہیوز اور عرب دنیا کے محمود درویش سب نے اپنے وقت کے جابرانہ نظاموں کے خلاف آواز بلند کی۔ آج کے دور میں جب معاشرہ ڈیجیٹل پروپیگنڈا اور معاشی دباؤ میں جکڑا ہوا ہے، کئی ادیب خاموش ہیں، مگر کچھ سوشل میڈیا پر اپنی فکری مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ادب آج طاقتور سیاسی اور معاشی نظاموں کے مقابلے میں کمزور دکھائی دیتا ہے، جہاں کتابیں بھی مارکیٹ کا حصہ بن چکی ہیں۔ سماجی سائنس کے مطابق ادب سماج کا اخلاقی مدافعتی نظام ہی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو جائے تو معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ادب جب مزاحمت سے خالی ہو جائے تو صرف تفریح بن کر رہ جاتا ہے، جو شعور نہیں بلکہ سست فکر